ناظرین، 3 اگست 1498 بدھ کے روز اسپین کی بندرگاہ پیلوس پر معمول سے زیادہ رش تھا۔ اس رش کی وجہ یہ تھی کہ لوگ جوگ تر جوگ سانٹا ماریا، پینٹا اور نینا کو دیکھنے آ رہے تھے۔ یہ وہ 3 بحری جہاز تھے جنہوں نے آج پیلوس کے پانیوں سے کرسٹوفر کولمبس کی کپتانی میں اپنے لنگر اٹھانے تھے اور ایک طویل سفر پر جانا تھا۔ بحری جہازوں کے اس چھوٹے سے بیڑے کی منزل ہندوستان تھی، مگر منزل تک پہنچنے کا راستہ نہ کپتان کو معلوم تھا نہ کسی ملاح کو۔ یہ بحری بیڑا صرف اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ یہ ہندوستان تک ایک نئے مغربی راستے کی کھوج نکال لائے تاکہ ایشیا سے ایک بار پھر وہ آزادانہ تجارتی تعلقات قائم ہو سکے جو میڈیٹرینین سی میں عثمانی خلافت کے بحری بیڑوں کے عروج میں آنے کے بعد یورپی ممالک کے ساتھ ختم ہو گئے تھے۔ امریکہ کیسے دریافت ہوا؟ امریکہ کے اندر یورپی اقوام کے پہنچنے سے قبل کتنے لاکھ لوگ رہتے تھے؟ امریکہ کی نیگرو تہذیب کیا چیز ہے؟ اور برطانیہ کی کالونی سے امریکہ ایک خود مختار ملک بن کر آج دنیا کا سپر پاور کیسے بن گیا ہے؟ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو جو کہ امریکہ کی تاریخ پر بنائی جا رہی ہے، لائبہ تنولی نامی جو ہماری ایک ویورز ہیں ان کی فرمائش پر اسپیشلی بنائی جا رہی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں روس کی مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا جسے آپ دوستوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ ہماری ویڈیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں پہلے سے زیادہ دیکھ جان اور سن سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ویورز، 15ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے بڑے بڑے بحری جہازوں کے مشن پوری دنیا میں بھیجے تاکہ وہ دور دراز کے ملکوں سے تجارتی تعلقات، سونا اور غلام ڈھونڈ کر لائیں اور یورپی اقوام کی مصنوعات کی خریدار منڈیاں تلاش کریں۔ اسی طرح 1493 میں اسپین کے بادشاہ فرڈینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے اس وقت کے مشہور ملاح کرسٹوفر کولمبس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اسپین کرسٹوفر کولمبس کو 3 بحری جہاز، عملہ اور بحری سفر کے تمام اخراجات دے گا۔ اس کے بدلے میں کرسٹوفر کولمبس جنوبی ہندوستان تک پہنچنے کے لیے نیا راستہ تلاش کرے گا اور جو بھی جزیرے ان راستوں میں ملیں گے ان کو اسپین کی کالونی بناتا جائے گا۔ کولمبس کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا تھا کہ افریقہ کا طویل چکر لگانے کے بجائے پیسیفک اوشین کے دوسری طرف سے بحری جہازوں کو لے جایا جائے۔ بہرحال کولمبس 3 اگست کو اسپین سے نکلا اور 12 اکتوبر کو وہ امریکہ کے پہلے جزیرے بہاماس پر اترا اور اسے ہندوستان کا کوئی جزیرہ سمجھ کر اسپین کا جھنڈا لہرا دیا اور اسے پہلی اسپینش کالونی بھی بنا دیا۔ اس کے بعد وہ کیریبین جزائر، کیوبا اور ہیتی کے علاقوں تک پہنچا اور یوں امریکہ ایجاد کر لیا۔ مگر کولمبس یا اسپین کسی کو کولمبس کی وفات کے بعد تک بھی نہیں پتا چل سکا تھا کہ انہوں نے پورا ایک براعظم دریافت کر لیا ہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ انڈیا ہے۔ اب ہم کولمبس کی آمد یا یورپی اقوام کی آمد سے پہلے امریکہ کی مقامی قوموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق امریکہ کی قدیم ترین باشندے اس برائے اعظم پر 25,000 سال پہلے سے آباد تھے۔ ان کی نسل کا جینیاتی تعلق افریقہ اور یوریشین اقوام سے نکلتا ہے۔ افریقہ سے امریکہ تک ہزاروں سال پہلے چھوٹے چھوٹے جزائر قائم تھے جن کے ذریعے یہ باشندے اس اجنبی سرزمین پر پہنچتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ جزیرے سمندر کے پانی کے اوپر آنے کی وجہ سے ختم ہوتے گئے اور یہ باشندے اس جزیرے پر قید ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے امریکہ میں 10,000 قبل مسیح پہلی امریکی تہذیب کلووس تہذیب کا آغاز کیا تھا۔ اس کے علاوہ 800 صدی عیسوی سے 1600 صدی عیسوی تک دریائے میسی پی کے کنارے میسیپین تہذیب امریکہ کی سب سے بڑی اور خود مختار تہذیب تھی اور امریکہ کی سب سے بڑی مقامی ریاست کا نام آزٹیک تھا جو اسپینش جہازوں کے پہنچنے پر یہاں موجود تھی۔ اس تہذیب کا خاتمہ یورپی اقوام نے کیسے کیا، آئیے جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، 1498 سے 1518 تک اسپین اور امریکہ کے قدیم باشندوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔
اسپینش جہازوں کو یہ قدیم باشندے اپنا مال فروخت کرتے تھے اور اسپینش جہازوں سے مال لینے کے بعد سونے چاندی سے قیمت ادا کرتے تھے۔ مگر 1518 میں اسپین والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے ان قدیم باشندوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ان قدیم باشندوں پر ایک بہت بڑی آفت یورپی بیماریوں کی صورت میں آئی تھی۔ یہ قوم ہزاروں سالوں سے باقی دنیا سے الگ تھی۔ جیسے ہی یورپی باشندوں کی بیماریاں ان کو لگنے لگیں تو یہ تیزی سے ہلاک ہونے لگے۔ مثال کے طور پر مورخین کا خیال ہے کہ اسپینش بحری جہاز 1492 میں جب موجودہ ہیٹی میں پہنچے تھے تو تب وہاں کے باشندوں کی تعداد 40 لاکھ تھی، مگر حیرت ناک طور پر صرف 16 سال بعد یہی تعداد بمشکل 1 لاکھ رہ گئی تھی۔ اسی طرح امریکہ کی سب سے بڑی سلطنت ازٹیک ایمپائر، جس کے اندر رہنے والی کروڑوں کی تعداد میں تھے، 1521 میں اسپین نے ایک جنگ کے ذریعے ختم کر دیے تھے۔ مورخین کے مطابق 1598 میں امریکہ کے قدیم باشندوں کی آبادی 6 کروڑ تھی، جو 1650 تک شدید جنگوں، قتل عام اور یورپی بیماریوں سے کم ہو کر صرف 5 ملین رہ گئی تھی۔ ویورز، اب ہم امریکہ کی ریاست کے قیام کی طرف آتے ہیں۔ 1608 میں اسپین نے کچھ یورپی آباد کاروں کو یہاں لا کر آباد کر دیا تھا۔ 16ویں صدی کے وسط تک یہاں سان فرانسسکو، سان انٹونیو، لاس اینجلس میں اسپینش آباد ہو چکے تھے۔ اسی طرح 1628 میں ایک دوسرے یورپی ملک نیدرلینڈ نے بھی مین ہٹن کا جزیرہ صرف $24 میں مقامی افراد سے خرید کر اسے اپنی کالونی بنا دیا تھا۔ نیدرلینڈ کے بعد برطانیہ نے بھی امریکہ کے اس نئے براعظم کا رخ کیا اور ورجینیا میں اپنی پہلی کالونی تعمیر کی تھی۔ 1660 تک برطانیہ نے یہاں 13 کے قریب اپنی کالونیاں تعمیر کر دی تھی، جنہیں مڈل کالونیز کہا جاتا ہے۔ یہ کالونیاں نیو یارک، نیو جرسی اور ڈلاویئر میں تعمیر ہوئی تھی۔ یہ کالونی 1606 سے 1675 کے عرصے تک قائم ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ دیگر یورپی اقوام کی بھی اپنی اپنی کالونیاں تھیں، مگر ہمارا موضوع صرف یہ 13 کالونیاں ہیں جو آگے جا کر یونائٹڈ اسٹیٹس بنتی ہیں۔ 1619 میں پہلی بار ورجینیا میں افریقی غلام برآمد کیے گئے تاکہ یہاں زراعت کا آغاز کیا جا سکے۔ 17ویں صدی میں یورپی نیاد امریکی آباد کار یہاں کی دولت اور وسائل سے بے پناہ امیر ہو گئے تھے۔ بالخصوص کیرولینا اور ورجینیا میں غلاموں کی خرید و فروخت نے انہیں ملینئر بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ 1754 سے 1763 تک کی 7 سالہ فرانس برطانیہ جنگ میں بھی جب برطانیہ جیت گیا تو برطانیہ نے فرانس کی بھی امریکی مقبوضات پر قبضہ کر لیا تھا، جس کا براہ راست فائدہ یورپی نیاد امریکی آباد کاروں کو ہوا تھا۔ جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے امریکہ کی کالونیوں پر ایک اسٹیمپ ایکٹ نافذ کیا تھا، جس کے تحت یورپی نیاد امریکی آباد کاروں پر بھاری ٹیکسز لگائے گئے تھے، جسے ان آباد کاروں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ ان کالونیز کو بھی برطانوی پارلیمنٹ کی نمائندگی ملنی چاہیے۔ یہ آباد کار 1973 میں بوسٹن کے شہر میں جمع ہوئے اور انہوں نے برطانیہ کی جانب سے چائے پر لگائے جانے والے ٹیکس کو ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ان آباد کاروں کی طرف سے پہلی بغاوت تھی۔ دوستو، 1774 میں ان تمام آباد کاروں نے مل کر ایک کانگریس یعنی میٹنگ منعقد کی اور برطانیہ کے ساتھ تجارتی تعلقات معطل کرنے کا اعلان کر کے اپنے اعتراضات برطانیہ کے بادشاہ کو بھیج دیے تھے۔ برطانیہ کے بادشاہ نے ان اعتراضات کو ماننے سے انکار کر دیا اور برطانوی افواج کو حکم دیا کہ وہ امریکی کالونیوں کو سبق سکھائیں، جس کے بدلے میں ان یورپی آباد کاروں نے، جو اب پیٹریاٹ کہلاتے تھے، اپنی کالونیوں کو برطانوی قبضے سے بچانے کے لیے دفاعی منصوبے تشکیل دیے۔ اپریل 1775 میں امریکہ کی جنگ آزادی اس وقت شروع ہوئی جب میساچیٹس ریاست میں برطانوی فوج نے وہاں کی مقامی ریاست کے اسلحے خانے پر قابو کرنا چاہا تو 1775 سے لے کر 1783 تک امریکہ کی ان 13 کالونیوں نے جارج واشنگٹن کی سربراہی میں انڈیپینڈنٹ آرمی بنائی تھی اور برطانوی افواج کو لڑائیوں کی ایک سیریز میں شکست دے کر امریکہ کی خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ دوستو، اسی جنگ کے دوران 1776 میں امریکہ کی آزادی کا اعلان فلاڈیلفیا ریاست میں دوسری کانگریس میٹنگ کے بعد کیا گیا تھا اور اس کے پہلے صدر جارج واشنگٹن مقرر ہوئے تھے۔ 1799 میں امریکہ کا پہلا آئین تشکیل دیا گیا جو مرکزی حکومت، جس کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی تھا، اور ریاستوں کے مابین طاقت کی تقسیم کے طریقہ کار اور بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت تمام امریکیوں کو دیتا ہے۔ ناظرین، اگرچہ 1851
1858 में अमेरिका की ये 13 रियासतें 2 ग्रुपों, यूनियन और कन्फेडरेशन में तकसीम होकर सिविल वार शुरू हो गई थी। ये लड़ाई तब पेश आई जब यूनियन रियासतों ने गुलामों पर पाबंदी लगा दी थी, मगर कन्फेडरेट रियासतों ने इन पाबंदियों पर अमल करने से इनकार कर दिया और कन्फेडरेट रियासतों पर मुश्तमिल एक नया मुल्क बनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। मगर यूनियन अफवाज ने अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन की सरबराही में फेडरेशन रियासतों की फौज को शिकस्त देकर यूनाइटेड स्टेट्स नामी मुत्तहिद मुल्क बना दिया था। ख़वातीनो हज़रात, अमेरिका की तरक्की का राज ये है कि उन्होंने 200 साल तक यानी पहली जंग अजीम तक सिर्फ अपनी फौज, माशियत और अंदरूनी निज़ाम को मजबूत किया। आइसोलेशन नामी खारजा पॉलिसी के तहत अज खुद कभी किसी यूरोपीय मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की। अगरचे इस दौरान 1812 में ब्रिटिश अमेरिका वार और 1898 में स्पेन अमेरिका वार हुई है, मगर इन जंगों की शुरुआत इन मुल्कों ने की थी। यूं पहली जंग अजीम तक अमेरिका एक मजबूत मुल्क बन गया था और दूसरी जंग अजीम के बाद इसने मुआशी मदद करके तबाहाल यूरोपीय मुल्कों को अपने पांव पर खड़ा किया और खुद दुनिया का सुपर पावर मुल्क यानी सबसे ज्यादा बाइख्तियार और फैसले करने वाला मुल्क बन गया था। नाज़रीन, आज का जदीद अमेरिका कैसा दिखता है, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए हमारे दूसरे चैनल उर्दू ट्रैवल वर्ल्ड का विजिट लाजमी करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज में मत भूलें। अब हमारी टीम ने ब्रुनाई दारुल इस्लाम की तरफ सफर शुरू कर दिया है। अगली वीडियो तक मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए मुल्क की सरजमीन पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, आज की ये वीडियो जो कि अमेरिका की तारीख पर बनाई जा रही है, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारे वो व्यूवर्स, वो सब्सक्राइबर्स जो कि हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं और हमारे चैनल को देखते हैं, उनमें से एक लाइबा तनोली नामी जो हमारी एक व्यूवर्स हैं, उनकी फरमाइश पर स्पेशली बनाई जा रही है। तो हमारे साथ बने रहिए और मजीद इंफॉर्मेशन यहाँ से हासिल करते रहिए।